الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 7واں باب ہے قواعد معطل، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید. دوسرے سبق کے اندر ہم نے وعدن، زینتن اور اسی طریقے سے میعادن والا قاعدہ پڑھا ہے. اردو کے اندر تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں. ابھی اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. قاعدہ: واو فائے مصدر کے بروزن فعل باشد بیفتد وعین کسرہ یابد، مگر در مفتوح العین گاہے فتح دہن و تا عوض در آخر بیفزایند، چون عیدتن و زینتن و ساعتن کے دراصل وعدن وزن وسعن بود. قاعدہ: واو ساکن غیر مدغم بعد کسرہ یا شود، چون میعادن نہ کہ اجلی وادن، و یا ساکن غیر مدغم بعد ضمہ واو شود، چون موسرن نہ موجزہ، والف بعد ضمہ واو شود، چون قوتلا، و بعد کسرہ یا، چون محاریبہ. قاعدہ: واو و یا اصلی کے فائے افتعال باشد تا شدہ در تا ادغام یابد، چون اتقدہ کے ابتقدہ بود و اتصرہ کے اتصرہ بود. عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ واو جو مصدر کے فا کلمہ میں ہو، فعلن کے وزن پر ہو، وہ گر جاتی ہے اور آئین کلمہ کو کسرہ دے دیتے ہیں، مگر مفتوح العین میں کبھی آئین کلمہ کو فتح بھی دے دیتے ہیں اور اس کے عوض میں آخر میں تا کو بڑھا دیتے ہیں، جیسے کہ عیدتن، زینتن، ساعتن کہ اصل میں وعدن، وزن اور وسعن تھے. قاعدہ: واو ساکن غیر مدغم ہو، کسرہ کے بعد یا ہو جاتی ہے، جیسے کہ میعادن نہ کہ اجلب وادن، اور یا ساکن غیر مدغم ضمہ کے بعد واو ہو جاتی ہے، جیسے کہ موسرن نہ کہ میزہ، اور الف ضمہ کے بعد واو ہو جاتا ہے، جیسے قوتلا، اور کسرہ کے بعد یا ہو جاتا ہے، جیسے کہ محاریبو. قاعدہ: واو اور یا اصلی کے فا افتعال کے فا کلمہ میں ہوں، تا ہو جاتے ہیں اور تا میں ادغام ہو جاتا ہے، جیسے کہ اتقدہ کے ابتقدہ تھا اور اتصرہ کے اتصرہ تھا. عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں، پہلا حضرت نے قاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ وہ واو جو مصدر کے فا کلمہ میں ہو اور وہ فعلن کا وزن ہو، بیفتد، اس واو کو گرا دیتے ہیں ایک بار، اور جب واو گر گئی اب پیچھے بچا آئین کلمہ. یہ جو آئین کلمہ ہے اس کو آپ نے کسرہ دے دینا ہے، لیکن اگر اس کا مضارع میں آئین کلمہ پر فتح ہے تو پھر جو آئین باقی بچی ہے مصدر میں اس کو آپ فتح بھی دے سکتے ہیں. مطلب یہ کہ فتح دینا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، صرف جائز ہے. آگے فرمایا وَتَا عِوَض در آخر بَيَفْزَائِن، اور یہ جو آپ نے فا کلمہ سے واو کو حذف کیا تھا، اس حذف شدہ کے عوض میں آخر میں تا کو بڑھا دیتے ہیں، گول تا، جس کو تا مدورہ بھی کہا جاتا ہے. مدورہ کا مطلب ہوتا ہے گول، تو چونکہ یہ بھی گول ہوتی ہے اس لیے اس کو تائے مدورہ کہا جاتا ہے. جیسے کہ عیدتن، زینتن اور ساعتن کہ اصل میں وعدن، وزن اور وسعن تھے. اب یہاں پہ دیکھیں اس کا جو مضارع ہے وہ مفتوح العین آتا ہے، وسع یسع، تو اس لیے یہاں پر ہم نے اس میں جو سین تھا یعنی جو آئین کلمہ حقیقت میں، اس میں آپ سیعتن بھی پڑھ سکتے ہیں اور فتح دیتے ہوئے اس کو ساعتن بھی پڑھا جا سکتا ہے. تفصیل میں آپ کو اردو والے سبق میں بتا چکا ہوں. دوسرا قاعدہ سے فرما رہے ہیں کہ واو ساکن ہو، غیر مدغم ہو، یعنی اس کا ادغام نہ ہوا ہو اور کسرہ کے بعد ہو، یا شود، وہ یا ہو جاتی ہے، جیسے کہ می عادن، اصل میں کیا تھا میو عادن، واو ساکن تھی، کسرہ کے بعد ہے، غیر مدغم ہے، اس کو آپ نے یا سے تبدیل کر دیا. جس طریقے سے می عادن ہے اسی طریقے سے می زانن ہے، اور بھی کافی مثالیں ہیں. نہ کہ اجلی وادن، اجلی وادن میں یہ والا قانون اس لیے جاری نہیں ہوگا کہ یہاں پر یہ مدغم ہے، جبکہ ہماری شرط یہ تھی کہ غیر مدغم ہو. اور اسی طرح اگر یا ساکن ہو، مدغم نہ ہو، ضمہ کے بعد ہو تو واو سے تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے کہ موسرن اصل میں کیا تھا مویسرن. مویزہ میں قانون جاری نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر یا مدغم ہے. اور اسی طرح الف اگر ضمہ کے بعد ہے تو واو سے تبدیل ہو جاتا ہے، جیسا کہ قوتلا، اور کسرہ کے بعد ہو تو یا سے تبدیل ہو جاتا ہے، جیسا کہ محاریب. ساری تفصیل اردو کے سبق میں بتا چکا ہوں، اس لیے میں یہاں پہ تفصیل اس کی نہیں کروں گا. آگے حضرت نے اگلا قاعدہ بیان فرمایا کہ واو اور یا اصلی ہوں، یعنی فا عین لام کلمہ میں سے کسی ایک کے مقابلے میں ہوں، اور باب افتعال کے فا کلمہ میں آ جائے تو تا ہو کر تا میں ادغام کر دیا جاتا ہے،
جیسے کہ اتقدا کیا تھا اصل میں افتقدا تھا اور اتصل اصل میں کیا تھا اتصل تھا، تو واو کو تا کیا طاقت عام ادغام کر دیا اتقدا ہو گیا، اور اسی طریقے سے یا کو تا کیا طاقت عام ادغام کر دیا تو یہ اتصل ہو گیا۔ Allah